علم حاصل کرنے پر قرآن عظیم نے بڑا زور دیا ہے، اور چند آیتیں اسی تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ علم والوں سے پوچھ لیا کرو جن باتوں کا تمہیں علم نہ ہو۔ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ کوئی شخص جو فتویٰ دینے میں، مسئلہ بتانے میں زیادہ نیڈر ہو، خوب مسئلہ بتاتا ہو لوگوں کو، تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہنم میں جلنے والوں میں سب سے زیادہ آگے ہوگا، کیونکہ جو معلوم ہے وہی بتا رہا ہے، جو نہیں معلوم وہی بتا رہا ہے، ٹانگ اڑا رہا ہے، اپنے قیاس سے بھی بتا رہا ہے۔ تو زیادہ فتویٰ دینے میں جو زیادہ جری ہے، قیامت کے دن اتنا ہی سخت عذاب بھی ہوگا اس کے ساتھ۔ اس لیے دین کے مسائل سوچ سمجھ کر کسی کو بتائے، نہ معلوم صاف صاف کہہ دے مجھے نہیں معلوم ہے، بس قرآن اس کی شہادت دیتی ہے، حکم دے رہا ہے قرآن عظیم ان مراحل میں کہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اب ہم آپ کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یار میں نہیں جانتا تھا اسی لیے گناہ کر لیا۔ یاد رکھیں حدیث پاک ہے، نبی نے فرمایا ذنب العالم ذنب واحد وذنب الجاہل ذنبان۔ اگر کوئی گناہ ایک عالم کرتا ہے کسی حکم کی نافرمانی تو اسے ایک گناہ ملے گا، اور وہی کام کوئی جاہل کرے گا تو اسے 2 گناہ ملے گا۔ بولے ایسا کیوں؟ آگے نبی نے فرمایا ہے جاہل جو شریعت کا علم نہیں رکھتا وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو ایک گناہ پر 2 گناہ اس لیے ملے گا۔ ایک تو نہ جاننے کا گناہ کہ تم نے جانا کیوں نہیں، کسی سے پوچھا کیوں نہیں، علم حاصل کیوں نہیں کیا، تو اس کا گناہ ایک ملے گا، اور دوسرا جو آپ نے وہ کانڈ کیا ہے، جو جرم کیا ہے، اس کا گناہ ملے گا۔ اور اگر کوئی پڑھا لکھا عالم گناہ کرے گا تو صرف اس کام کو کرنے کا گناہ ملے گا، اس چیز کی نافرمانی کرنے کا گناہ ملے گا، اس کا گناہ نہیں ملے گا کہ تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا۔ اس لیے یہ عذر شریعت میں کہ ہم نہیں جانتے تھے اس لیے کر لیے، یہ شریعت میں عذر نہیں ہے۔ اس لیے جن باتوں کا علم نہیں ہے آپ کو، آپ رجوع کریں علماء کی طرف اور پوچھیں۔ اسی مناسبت سے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حضور پیش کرو، رجوع کرو، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، یعنی قرآن عظیم میں جو اللہ نے احکام بتائے ہیں اس کو ماننا ہے۔ پھر کیا کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کا حکم مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں حکومت والے ہیں ان کا حکم مانو۔ ایک فتنہ اٹھا تھا، فتنہ اہل قرآن۔ اس نے دعویٰ کیا تھا اہل قرآن، کچھ صدی پہلے ایک فتنہ اٹھا، اس نے کہا تھا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، قرآن میں جو ہے بس اسی کو۔ حدیث کا انہوں نے بالکلیہ انکار کر دیا، اہل قرآن نے کہا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ اب کس کو ماننا ہے کس کو نہیں ماننا؟ اللہ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، رسول کا بھی حکم مانو۔ قرآن نے کہا رسول کا بھی حکم ماننا ہے، جبکہ اہل قرآن نے اس کا انکار کر دیا۔ قرآن بغیر رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کی سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔
قرآن میں ہے نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کچھ نہیں۔ اس لیے حدیث رسول یہ بھی ماننا فرض ہے شریعت کے دلائل میں سے۔ اب آگے بڑھیے، اس کے بعد یہ 1 صدی پہلے جو فتنہ اٹھا، پہلا فتنہ اہل قرآن، فتنے تو بہت ہے، ایک فتنہ اہل قرآن کا رہا، اس نے صرف قرآن کو مانا اور سب کا انکار کر دیا۔ دوسرا جو فتنہ اٹھا، اس نے کہا اہل حدیث ہم حدیث یعنی قرآن مانیں گے، حدیث مانیں گے، دو ہی بس، قرآن مانیں گے، حدیث مانیں گے بس، اس کا اور بات اس نے انکار کر دیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، قرآن سے پوچھیں گے کہ ماننا کس کو ہے، کس کو نہیں ماننا ہے۔ اہل قرآن نے کہا تھا ہم صرف قرآن کو مانیں گے، قرآن نے رد کر دیا۔ قرآن نے کہا کہ صرف اللہ ہی کا نہیں، رسول کا بھی حکم ماننا ہے۔ فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کا بھی حکم مانو۔ تو اہل قرآن کا رد ہو گیا، اہل قرآن جو کہہ رہے تھے ان کا رد ہو گیا۔ اور آگے فرمایا اولی الامر منکم، اور ان کا حکم مانو جو اولو الامر ہے، جو حکومت والے ہیں۔ تو اہل حدیث جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، ان کا رد ہو گیا یہاں پہ۔ قرآن نے ایک تیسری ذات کے بارے میں کہا ان کا بھی حکم مانو، اولو الامر کا۔ یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر ہے 58-57۔ اس میں اللہ نے کہا قرآن کے ساتھ ساتھ اولو الامر کا۔ اب اولو الامر کیا ہے، میں تفسیر تو بہت ہے، ایک تفسیر بیان کر دوں۔ ابن کثیر نے روایت کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی تفسیر میں اولو الامر سے مراد کون ہے۔ کثیر مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اولو الامر سے مراد فقہائے دین ہے، علماء متین، فقہائے مجتہدین۔ اب قرآن سے ثابت ہو گیا کہ فقہا، مجتہدین، علماء دین کا بھی بات مانو، ایسا نہیں کہ صرف اللہ کا مانو، رسول کا مانو، قرآن نے کہا ان کا بھی مانو، اولو الامر کا بھی مانو۔ تو دیکھو اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہم کو بتایا کہ شریعت کے مسائل کچھ قرآن میں ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے قرآن میں نہیں ہوگا ذکر، شراحت حدیث میں ملے گا۔ تو حدیث میں ملے گا تو اللہ نے کہا دیا اطیعوا الرسول، رسول کا حکم مانو۔ اب کچھ مسئلہ ایسا آ جائے گا نہ قرآن میں ہوگا نہ حدیث میں، تب کیا کریں گے؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تو اب یہاں پہ جو تم میں اولو الامر ہے، جو فقہا ہے، مجتہد ہے، علماء ہے، ان کا بات مانو، وہ قرآن حدیث سے نکال کر بتائیں گے۔ تو قرآن نے تو خود کہا ہے کہ اولو الامر کو بھی ماننا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں نہیں۔ تو کون ہے اہل ذکر؟ یہ فقہائے مجتہدین ہی تو ہے، تو ان کا بھی ہم کو حکم ماننا ہے۔ تو شریعت کے دلائل اس طرح سے 4 ہو گئے، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن عظیم، دوسرا اطیعوا الرسول، قرآن یہ سنت رسول یعنی احادیث مبارکہ، اور تیسرا ہو گیا اجماع امت، اور چوتھا ہو گیا قیاس۔ یہ 4 چیزیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ شریعت کے دلائل ہیں۔ شریعت کے جو بھی مسئلہ ہوگا انہی 4 سے ثابت ہوں گے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں کہ صحابہ کا کیا عمل تھا۔ صحابہ کرام کیا اپنے سے کوئی مسئلہ بتا دیتے تھے یا کسی کی طرف رجوع کرتے تھے؟ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب تک حیات ظاہری میں تھے، صحابہ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا سرکار کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے، نبی اس کا حل کر دیتے۔ جب تک اللہ کے نبی بحیات رہے، حالات ظاہری میں رہے، کسی کو کوئی پریشانی ہوتی سرکار کی بارگاہ میں چلے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، تو اب ان کے مسائل کیسے حل ہوتے تھے؟ تو اب 1-2 میں نظیر پیش کر رہا ہوں، اس سے حل ہو جائے گا آپ کی بات۔ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، کوئی مسئلہ دریافت کیا، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا اے شخص جا علی سے پوچھ لو اس کا مسئلہ، حضرت علی مجھ سے علم میں بڑے ہیں، جا ان سے پوچھ لینا، وہ بتا دیں گے، ان پر عمل کرنا۔
دیکھیے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، لیکن مسئلہ بتانے میں وہ جھجک رہے ہیں. کہا جا امیر المومنین حضرت علی سے پوچھ لینا، وہ جو کہیں گے انہی بات پر عمل کر لینا. دوسرا مسئلہ پیش آیا ہے شرابی کے بارے میں. جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کا کیا سزا دی جائے. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ تھا. آپ نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی تھی، ایک مجلس. یہ حدیث امام ترمذی نے نقل کی، بیان کر رہا ہوں، ترجمہ سے بھی پڑھ رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کو جمع کیا اس بات کی میٹنگ کے لیے کہ جو لوگ شراب پی رہے ہیں ان کو کیا سزا دی جائے. شراب پینے کی وجہ سے گناہ گار تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی خراب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے. تو ان کو روکنے کے لیے کیا سزا دی جائے. سب لوگوں نے رائے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی اور کہا کہ شرابی جو شراب پیتا ہے اس کی وجہ سے وہ نشہ میں ہو جاتا ہے. اب نشہ میں ہو جائے گا تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے. اب جب عقل ختم ہو جائے گی تو وہ بڑا سے بڑا کانڈ کر جاتا ہے، کسی کے اوپر تہمت، غیبت، ہر گناہ کر لے گا. تو حضرت علی نے کہا شرابی کو 80 کوڑے مارے جائے. میری رائے یہی ہے کہ جو شراب پیے، شرابی کی جرم ثابت ہو جائے، 80 کوڑے مارے جائے. یہ رائے دیا تھا حضرت علی نے. حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین تھے. آپ نے حضرت علی کے اس رائے کو قبول کیا اور حکم جاری کر دیا کہ جو آج سے جو شراب پیے گا ان کے 80 کوڑے لگاؤ. اور تمام صحابہ کرام نے حضرت علی کے اس حکم کو مانا. تو دیکھیں صحابہ میں جو علم والے تھے ان سے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے. ایک اور مسئلہ پوچھ لو، حیرت ہوگی. صحابی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا. مسئلہ یہ تھا کہ کوئی عورت، کوئی شخص اپنی بیوی کا دودھ نوش کر لے، پی لے، تو کیا اس کی وجہ سے نکاح پر کوئی فرق پڑے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ مسئلہ پوچھا کسی نے. حضرت ابو موسیٰ نے جواب دے دیا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس نے اپنی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو جزیت قائم ہو گئی، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ حرام ہو گئی عورت. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ سنا کہ ایسا فتویٰ دیا ابو موسیٰ اشعری نے، آپ نے کہا کہ آپ ذرا غور کر لیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فتویٰ دے رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری خاموش ہو کر پوچھ رہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ ہی بتائیے کیا حکم ہوگا. تب آپ نے کہا کہ نہیں، بیوی حرام نہیں ہوگی. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے. مدت رضاعت 2 ہی سال ہے، یعنی 2 سال کے بچے کو بچپن میں کوئی دودھ پلا دے گا تب رضاعت ثابت ہوگی. یہ تو انسان بڑا ہے، اپنی بیوی کا دودھ پی لے، اس سے نکاح پر فرق نہ پڑے گا. جب یہ فیصلہ عبداللہ بن مسعود نے سنایا تب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اے لوگو، جب تک یہ شخص، اشارہ کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف، جب تک یہ حبر امت زندہ ہیں اس وقت تک مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھنا. سب لوگ انہی سے پوچھا کرو، سب لوگ انہی سے مسئلہ پوچھا کرو. یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام میں سب مسئلہ نہیں بتاتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنے ہوئے تھے. سب کوئی شرعی حکم نہیں بیان کرتا تھا، بلکہ اللہ کے نبی نے تو کہا ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں. بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ میں سے کسی کی بھی بات مان لو ہدایت پا جاؤ گے. پھر بھی تمام صحابی جو تھے کوئی مسئلہ نہیں بتاتے تھے، بلکہ جو بڑے ہوتے تھے علم میں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، ان سے جا کر مسئلہ پوچھتے تھے. صحابہ کا یہ عمل تھا. ایک اور حدیث سن لے تب اس کی تفصیل کریں گے. حضرت صحابی رسول معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے حاکم، قاضی بنا کر بھیجا. یمن کا قاضی بنا کر بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو. تو جب بھیج رہے تھے تو نبی نے حضرت معاذ سے پوچھا تھا. یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی شریف میں اس حدیث کو نقل کیا گیا. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے پوچھا اے معاذ،
تم یمن تو جا رہے ہو فیصلہ کرنے کے لیے، ذرا تم یہ بتاؤ کہ فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا تھا کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا، قرآن میں جیسا حکم ہے ویسا مسئلہ بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اے معاذ اگر قرآن میں اس مسئلے کا جواب نہ ہوگا تب حضرت صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ پھر سنت رسول احادیث مبارکہ سے فیصلہ کروں گا۔ پھر سرکار پوچھ پڑے اے معاذ اگر حدیث میں بھی میری سنت میں بھی اس مسئلے کا جواب نہ ہوگا تب کیسے فیصلہ کرو گے؟ معاذ بن جبل صحابی رسول نے تاریخی لفظ کہتے یا رسول اللہ پھر میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی رائے سے کوشش کر کے اجتہاد کروں گا اور اپنی رائے سے فیصلہ دوں گا، قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال کر۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کلمہ سنا تو اپنے سینے پر ضرب لگائی، تھپتھپایا خوشی کے مارے اور کہا تھا اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے قاصد کو ایسی علم کی توفیق عطا فرمائی۔ تو دیکھیں صحابی رسول معاذ بن جبل نے کہا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں مسئلہ نکال کر بتاؤں گا۔ تو یہی تو فقہائے مجتہدین کرتے ہیں، جو ہم کسی امام کے مانتے ہیں نا تقلید کرنے والا، یہ انہی احادیث اور روایت سے ثابت ہے۔ قرآن نے کہہ دیا نا اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، رسول کا حکم مانو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں حکومت والے ان کا حکم مانو۔ تو یہی تو تقلید ہے نا۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کے بات کو بغیر دلیل کے مان لینا۔ بھئی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اپنا مرض بیان کر دیتے ہو تو ڈاکٹر کوئی دوا لکھ دیتا ہے، تو آپ ڈاکٹر سے تھوڑے پوچھو گے کہ دلیل کیا ہے، اس مرض کی دوا یہی ہے، آپ بحث کریں گے نہیں، بلکہ آپ کو یقین ہے، اعتقاد ہے کہ اس نے لکھا ہے، وہ ریسرچ کر کے پڑھ کر سب کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہے تب اس نے یہ دوا لکھی ہے۔ آپ اس پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں اور دوا لے کے چلے آتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح فقہائے مجتہدین نے جو مسئلے نکال دیے ہیں، بیان کر دیے ہیں، بس آپ مان لو۔ یہ آج یہ جو حدیث پیش کر رہا ہے یہ تمام حدیث ان کے سامنے تھی، جو مجتہدین تھے ان کی نظر میں تمام احادیث تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آج یہ حدیث پیش کر کے گمراہ کر رہے یہ حدیثیں ان کے سامنے نہیں تھی، تمام احادیث تھی۔ ان تمام احادیث کو مد نظر رکھ کر انہوں نے مسئلہ بتایا، اس لیے وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ اچھا یہ عجیب اتفاق ہے کہ دنیا کی ہر کام میں ہم دوسرے کی تقلید کرتے ہیں، دوسرے کی بات مانتے ہیں، لیکن یہ غیر مقلدین یہ کیا کر رہے ہیں، ہر مسئلے میں ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم خود سے مسئلہ نکالیں قرآن سے، جبکہ صحابہ یہ کام نہیں کر رہے تھے۔ صحابہ کرام بھی جو بڑے علم والے تھے ان سے پوچھتے تھے۔ اور یاد رکھیے جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، تمام محدثین، خود امام بخاری، امام مسلم، جتنے محدثین گزرے ہیں سب کے سب مقلد ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ چار جو امام جن کی تقلید کرنے والے پوری دنیا میں ہیں، ان کے عقائد ایک ہیں، عقائد میں کوئی اختلاف نہیں، اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شریعت کے جو عقائد ہیں یہ چاروں امام کے عقیدے ایک ہے، اختلاف صرف فروعات میں ہے، فروعی مسائل میں، ان مسائل میں جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ اجماع میں ہے۔ تو ان مسائل میں ان مجتہدین کرام نے قرآن سے، حدیث سے مسئلہ اخذ کر کے نکالا ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کہ قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر امام کی بات مانتے ہیں، ایسی نہیں ہے۔ جو مسئلہ قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے، جیسے 5 وقت نماز پڑھو، روزہ رکھو، ان مسائل میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جاتی ہے، عقیدے میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جاتی ہے۔ تقلید صرف ان مسئلوں میں، یاد رکھ لیجئے گا، صرف ان مسئلے میں امام کی بات مانتے ہیں جس مسئلے میں نہ قرآن میں کچھ ہے، نہ حدیث میں کچھ ہے، نہ اجماع میں کچھ ہے، نہ اجماع میں ذکر، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں۔ ان مسائل میں یہ ان فقہائے مجتہدین کی ہم بات مانتے ہیں، اور یہی تقلید ہے۔
اور یہ تقلید شخصی واجب ہے۔ امام غزالی آج سے 1000 سال پہلے کہا تھا کہ آج کے دور میں تمام لوگوں پر تقلید یہ واجب ہے، تقلید شخصی لازم ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے اور میں نے کئی احادیث مبارکہ پڑھی، ان سے یہ ثابت ہے کہ یقیناً تقلید شخصی یہ لازم ہے۔ تو کوئی بھی مسئلہ دریافت ہو، آپ اہل علم سے پوچھو، قرآن نے کہا ہے یہی تقلید ہے۔ اس لیے غیروں کے باتوں میں نہ آئیں، آپ حق پر ہیں۔ آپ کے اسلاف جو عقیدہ رکھتے تھے وہی عقیدے کے حامل ہم ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا ہی بیڑا پار ہے۔ چونکہ تقلید کا مسئلہ اٹھا تھا، اس لیے چند باتیں میں بیان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وقت ہو گیا۔ اللہم تقبل۔